علیکم، ہوپ یو آل آر فائن۔ آج ہم اسلامک اسٹڈیز کا ٹاپک ڈسکس کریں گے، انفرادی زندگی میں ارکان اسلام کا کردار۔ یہ ہے فنڈامنٹل پلرس آف اسلام اینڈ دیئر رول ان این انڈیویژول لائف۔ ٹھیک ہے کہ انسان کی زندگی میں ان کا کیا کردار ہے، انسانی زندگی میں یا انفرادی زندگی میں کیا کردار ادا کرتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ صرف اور صرف ڈون ایڈیٹوریل کو پکڑ لیں اور اپنا جو کریکولم ہے اس کو چھوڑ دیں، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، ہر چیز کو کلیکٹیولی لے کر چلنا ہے۔ تو انفرادی زندگی میں ارکان اسلام کی کیا اہمیت ہے؟ بنیادی طور پر تو ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی زندگی جو ہے وہ انہی کے گرد ریوالو کرتی ہے، جو ہمیں اسلام کا کنسیپٹ دے دیا گیا ہے۔ اور اسلام کا کنسیپٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارا عقیدہ توحید ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ از ون اینڈ الون۔ ٹھیک ہے، اللہ جو ہے وہ ایک ہے اور اکیلا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اقرار کرتے ہیں رسالت کا۔ ہمارا صرف بلیف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں، بلکہ جتنے بھی پروفٹ ہوڈ ہے سب پر، ٹھیک ہے، تمام جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان سب پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے، اس کے بعد اپنے پروفٹس کو مانتے ہوئے ہم فردر کیا کرتے ہیں؟ نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا زندگی جو ہے نا، انسانی زندگی، وہ ان کے گرد گھومتی ہے۔ اور جب انسانی زندگی میں اسلامی سسٹم میں یہ پلرز نہیں ہیں، یہ فنڈامنٹلز نہیں ہیں، تو ایک انڈیویژول جو ہے وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ان سب کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ کیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم سب ریڈی ہو جاتے ہیں اور اسلام کے جتنے بھی پرنسپلز ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں۔ جس نے نہیں بھی نماز پڑھنی ہوتی وہ بھی نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ ویسے تو آپ سب کو ڈیلی نماز اور 5 وقت کی پڑھنی چاہیے، لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی روزے شروع ہوتے ہیں، روزوں میں ہم زیادہ مطلب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں نا۔ ٹھیک ہے، عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یعنی روزے رکھنے کا تحفہ کیا ہے آپ کو؟ عید جو ہے ایک بہت اچھا فیسٹیول ہے جسے آپ سیلیبریٹ کرتے ہیں آپس میں بہت خوشی کے ساتھ، تو یہ آپ کو تحفہ دیا جاتا ہے جو آپ روزے رکھتے ہیں اس کے بدلے میں۔ اگر آپ مفلس ہیں یا مفلسی کا شکار ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس غذائی قلت ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ویسے بھی کھلی تجارت ہے نا، تو یعنی اپنے مال کی آپ تجارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ نوازتا ہے۔ مطلب ہم ان پلرز کے بغیر، اگر آپ بالغ ہیں، عاقل ہیں، اور آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ حج ادا کر سکتے ہیں، تو پھر تو آپ پر حج فرض ہے۔ ہر ایک پر نہیں ہے، لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں حج، تو یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ اپنے ماں باپ کو پیار سے دیکھیں، ٹھیک ہے، ان کو مطلب دیکھ کر مسکرا بھی دیں، تو آپ کو اسی وقت جو ہے نا پورے حج کا ثواب مل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلام کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے ہم بات کریں تو نماز کیا ہے؟ نماز آپ نے جو ہے نماز آپ کو پاکیزگی سکھاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے صاف رہنا ہے، جہاں نماز پڑھنی ہے وہ جگہ صاف ہونی چاہیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے چہرے پر نور آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کی زندگی میں کیا ہے؟ انہی کا تو رول ہے ایک اسلامک لائف میں، ایک انڈیویژول کی لائف میں۔ یہ جتنے بھی پلرز ہیں یہی تو نیسیسٹی پارٹ پرفارم کرتے ہیں نا۔ اور یہی چیز دیکھیں آپ کو کویشچن میں پوچھی گئی ہے، انفرادی زندگی میں ارکان اسلام کا۔ اردو میں اس لیے آپ کو ایلیبریٹ کر رہی ہوں کیونکہ انگلش میں ریڈنگ کر کے چلی جاؤں تو فائدہ نہیں ہے جب تک آپ کو سمجھ نہ آئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ PDF میں نے آپ کی صرف ہیلپ کے لیے اوپن کیا ہے، یہ میں آپ کو اوریلی چیزیں خود ہی ایکسپلین کر رہی ہوں۔ مقصد حیات آپ کو زندگی کا مقصد پتہ چلتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اس کے سوا کسی لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اکثر ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر، کیا ہے، کوئی جانور بھی ہوتا ہے یا کوئی پرندہ ہوتا ہے وہ سجدہ کر رہا ہوتا ہے، مطلب کتنی ایسی چیزیں آپ نے اکثر دیکھی ہیں، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا پر دیکھی ہیں۔ اس کے علاوہ تعمیر سیرت، انسان جو ہے اس کی سیرت کی تعمیر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ اگر آپ کا اللہ راضی ہے، اور جب بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز ادا کرے گا، زکوٰۃ ادا کرے گا، روزے رکھے گا اور حج کرے گا، تو ان سب کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید اور رسالت پر بھی پختہ یقین رکھے گا، وہ بندہ یقیناً یہ مطلب وہ سب جو ہے نا ان سے یقینی وعدہ کیا گیا، آپ کو اس کا صلہ ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی سیرت کی تعمیر ہوتی ہے، آپ برائی کی طرف نہیں جاتے، برائی سے بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی جانب آپ پرووک نہیں ہوتے۔ جسمانی طہارت، یعنی ایک انڈیویژول جو ہے، آپ جہاں پر جاتے ہیں وہاں پر مطلب نماز پڑھتے ہیں، آپ کلینلینس کا خیال رکھتے ہیں، خود صاف رہتے ہیں۔ ایون دین آپ کو جم کرنے کی، ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی جب آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔
اور آپ کے چہرے پر ایک نور آتا ہے، نہ آپ کو کریم لگانی پڑتی ہے. مطلب کتنا اچھا کنسیپٹ ہے. اس کے علاوہ تزکیہ نفس، آپ کا اندر آپ کا نفس صاف ہوتا ہے، آپ بری چیزوں سے بچتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب آپ نماز پڑھتے ہیں نا تو آپ کو اگلی جب نماز اکثر آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ نیت کر کے اگر سوئیں ہم نے صبح 5 بجے اٹھنا ہے، ٹھیک ہے، یا ہم نے صبح 4 بجے اٹھنا ہے، نماز لازمی پڑھنی ہے، تو پھر آپ آٹومیٹکلی آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا ہوتا ہے. لیکن اگر جو لوگ نہیں پڑھ رہے تو ان کے لیے کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا ہی نہیں رہا. اس کے ساتھ ساتھ ضبط نفس، اپنے نفس پر آپ کنٹرول کرتے ہیں. جیسے کہ آپ روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ گالی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہیں گے، اپنے نفس پر قابو رکھیں گے. امور میں باقاعدگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز 5 ٹائم پڑھنی ہے تو فلاں کام بھی آپ کا، جیسے اسٹڈیز ہے اس کا ایک اپنا ٹائم ہے، اسٹڈیز کو ٹائم دے. ضروری نہیں ٹوٹلی اسٹڈیز کے ہو جائیں. آپ کی لائف میں تھوڑی سی آپ نے کوئی ایکٹیویٹی رکھی ہے، لائک آپ گارڈننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں تو آپ اس کو ٹائم دیں، ضرور دیں. احساس ذمہ داری، آپ کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے. آپ نے اپنے کام کو ذمہ داری سے کرنا ہے. سب سے پہلے تو آپ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، چاہے وہ آپ کا اپنا پیپر ہے، ٹھیک ہے، پہلے آپ نے مطلب ہر کام چھوڑ کر اپنے پیپر کی تیاری پہلے کرنی ہے. اور اب ضروری ہی نہیں کہ آپ کی امی یا آپ کی والدہ آپ کو آوازیں دے رہی ہیں اور آپ کہیں کہ بس نہیں ہم نے پیپر کی تیاری کرنی ہے، ایسے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے. جب آپ روزے رکھتے ہیں ان کا ایک روزوں کے قواعد اور ضوابط ہیں، نماز کا اپنا ایک قاعدہ ہے، اپنا ایک قانون ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو ایک پراپر وے میں ادا کرتے ہیں. تو اسی طرح سے یہ سب چیزیں آپ کو ذمہ داری کا احساس سکھاتی ہیں. کیا آپ پر ذمہ داری ہے اور آپ نے اسی طرح سے نماز ادا کرنی ہے. اس کے علاوہ دیکھا زندگی میں آپ کے جو نظم اور ضبط ہے وہ قائم رہتا ہے، ٹھیک ہے. ایک پراپر وے میں، ایک پراپر آرڈر میں آپ کا سارا سسٹم چلتا ہے. احساس بندگی، احساس ذمہ داری پیدا ہوتی ہے، آپ احساس بندگی پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اندر جو آپ کا نظم و ضبط ہے وہ ایک آپ کو پتہ چلتا ہے، پابندی کرنی ہے، وقت کی پابندی کرنی ہے، عادت ڈالنی ہے ایک چیز کی. احساس بندگی میں پھر آپ بتائیں گے جیسے کہ عقیدہ اور توحید و رسالت کا جس طرح سے آپ اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ایک طرف رب قدوس کے معبود ہونے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا اقرار. مطلب یہ پورا یہاں پر نا اسی میں ڈیفائن کیا گیا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس میں بندگی کریں، نماز میں، روزے میں، حج میں، ٹھیک ہے، اور اطاعت کا احساس پیدا ہو آپ کے اندر، تاکہ تو آسا اور انکساری، ٹھیک ہے. آپ تکبر نہ کریں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وہ انسان مطلب جنت میں داخل نہیں ہوگا جس میں ذرا برابر بھی تکبر ہے، ٹھیک ہے. تکبر کو ناپسند کیا گیا ہے. تکبر سے آپ نے بچنا ہے، خود پر آپ نے تکبر نہیں کرنا. بہت زیادہ آپ نے اپنے اندر سے پرائڈ بالکل ختم کر دینا ہے. خودداری، عزت و نفس، یہ نہیں کہ اب آپ نے نا کوئی بات کسی سے منوانی ہے تو آپ بالکل اپنی عزت نفس کو دیکھیں ہی نہ، اس کو مجروح کر دیں اور کہیں کہ نہیں بس میرا یہ کام کر دو، میں ایسے کر دوں گا. مطلب عزت نفس جو ہے نا وہ. اور ایک اور چیز اسلام میں ایک کنسیپٹ بہت اچھا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں. اسلام کے تو ویسے سارے کنسیپٹس ہی بہت اچھے ہیں، لیکن یہ کنسیپٹ جو مجھے بھی بہت پسند ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، مال ہے، روپیہ ہے، لیکن اگر آپ نے وہ اپنی ذات پر نہیں لگایا نا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. اور جب تک آپ اپنی ذات پر نہیں لگاتے تب تک اللہ آپ کو اور نہیں دیتا. تو اس لیے اسلام میں یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے اوپر آپ صرف کریں. امداد باہمی، ٹھیک ہے، اکٹھے رہیں، مل جل کر رہیں. ویسے بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا مواخات مدینہ کا اگر آپ کو واقعہ یاد ہے تو انصار اور مہاجرین جو ہے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا. اور جو ایک انصار بھائی تھا اس نے اپنے مہاجر بھائی کو، ایون دین اس کے پاس 2 بیویاں تھیں تو ان میں سے اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کر وہ اپنے دوسرے مہاجر بھائی کو، مطلب اتنا زیادہ اسلام میں ہے، ٹھیک ہے. یعنی مسلمان کا بھائی ہے اور وہ کوشش کرے کہ ہر لحاظ سے اپنے مسلمان بھائی کو مطلب سہولت دے، ٹھیک ہے، اسے نقصان نہ پہنچائے. تسکین قلب یعنی دل کا سکون. تو ارکان اسلام جو ہیں یہ آپ کی زندگی کا ضابطہ ہے اور آپ کے دل کا سکون ہے. رضا الہی کا اصول، یعنی اگر آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور آپ کو پھل بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھے ہمارے فنڈامنٹل پرنسپلس اور آف اسلام بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ ان فنڈامنٹلز کا ایک انڈیویژول کی لائف میں جو رول ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ نے اس میں آج اسٹڈی کیا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آیا، کچھ کنسیپٹ ہے، کچھ دینا چاہتے ہیں، کوئی پوائنٹ آف ویو ہے تو آپ ضرور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں۔ آج کا ہم نے یہ ٹاپک اس لیے ڈسکس کیا تاکہ آپ سب کے لیے ہیلپ فل رہے۔ اللہ حافظ۔